الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن وتنجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ صدر مجلس حاضہ حضرت صاحبزادہ غلام صدیق نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، محترم محتشم ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ سے کچھ کلمات تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ مختصر وقت میں اس پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے ان صبر والوں کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ لوگ وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمات اور کرم نوازیاں اور اجالے اترتے ہیں۔ خاص کرم نوازی اللہ ان بندوں کو اپنے ان صابرین کو نصیب فرماتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ زندگی آزمائشوں اور امتحانوں کا نام ہے۔ اس حقیقت سے آشنائی زندگی کو آسان کر دیتی ہے۔ جو شخص ذہنی طور پہ کٹھن اور مشکل حالات سے ٹکرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے لیے زندگی میں دوہری مصیبت ہے۔ ایک تو مسائل بہر صورت آنے ہی آنے، اور دوسرا وہ ذہنی طور پہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اور ان مسائل کٹھن حالات سے گزرنے کا ڈھب نہ جانتا ہے، تو اس کے لیے زندگی اور دشوار اور مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو مشقتوں اور مشکلوں میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ سورہ البلد اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کی مکی زندگی کی قسم فرمائی، حضور کے شہر نور کی قسم فرمائی، حضور کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم کی قسم فرمائی، اور حضور کے وجود کی قسم فرما کر کے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ،
ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا. یہ کوئی فارمی چوزا نہیں ہے کہ تھوڑی سی تکلیف سے ہوا کے دباؤ پر ہی گر پڑے، بلکہ کشاکش حیات سے ٹکراتا ہوا پیدا ہوا ہے. کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. بلکہ اقبال کا لہجہ کسی اور مقام پہ دیکھیے تو وہ کہتا ہے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. تو زندگی کوئی آسان وظیفہ نہیں ہے، یہ کٹھن حالات سے انسان کا پالا پڑتا ہے. تو اگر انسان اس حقیقت سے آشنا ہو جائے کہ زندگی نام ہی اسی کا ہے تو پھر دکھوں میں گھبراتا نہیں، لذت کشید کرتا ہے. اگر میں لہجہ ادھار لوں رومی کشمیر عارف کھڑی کا تو وہ ان حالات کو کس انداز سے گزارتے ہیں، زندگی کی کٹھن گزرگاہوں میں کیسے مسکرا کے گزرتے ہیں، ذرا دیکھیے. وہ کہتے ہیں دکھ ہمیشہ سکھ کدائیں تے دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. پھر انسان ان مشکل حالات میں بھی مسکرا کے گزرتا ہے اور اس کے لیے ان سے نپٹنا آسان ہو جاتا ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈالوں، پھر اس کا رنگ ہی اور ہو جاتا ہے، زندگی کا آہنگ ہی اور ہو جاتا ہے. تو یہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے کہ ہم بندوں کو آزماتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور جس کو بھی کوئی مرتبہ رفیع دیا گیا اس کو امتحانوں کی بھٹی میں ضرور ڈالا گیا. یاری تیری سونا پر ازمیشہ تیریاں آگ، سونا پرکھیا جاوندہ ہے نال اگاں دے نک. تو جب بھی کسی کو مراتب رفیع دیے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ خلد کا تاج رکھا گیا. تو ذرا دیکھیے قرآن کا لہجہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ہم نے ان کو مختلف امتحان گاہوں میں رکھا اور انہیں پرکھا، ان کی آزمائش کی، تو ہر امتحان میں پورے نکلے تو ہم نے کہا ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں. اب وہ کتنے کٹھن امتحان تھے ہر شخص جانتا ہے، چونکہ ہم ملت خلیل ہیں. وادی غیر ذی زرع میں اپنی جوان سال بیوی اور نو مولود بچے کو چھوڑ آنا یہ کوئی تماشا لبے بام تو ہے نہیں. اور پھر حضرت ابراہیم اس مرحلے سے گزرتے ہیں، جلتی ہوئی آگ کے شعلوں کے اپنے آپ کو سپرد کر دینا اور زبان سے اف بھی نہ کہنا، چونکہ محبت کی ریت یہ تو نہیں ہے. آج لوگوں نے محبت کو ایک تماشا گاہ بنا لیا. محبت میں تو زخم سہے جاتے ہیں لیکن زبان پہ شکوے نہیں ہوا کرتے. اگر زبان پہ شکوے ہوئے تو پھر محبت میں ناقص شخص کہلائے گا. آئی بھی تیری یاد تو تڑپا نہ کرے. اگر یہ رنگ ہو، اگر یہ آہنگ ہو، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی. تو محبت کے آہنگ یہ ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے نارے نمرود میں چھلانگ لگائے. اللہ کا نبی کس انداز کے ساتھ بابرادر کامگار ہوتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. پھر امتحان گاہوں سے گزرتے ہوئے ایک ایسا امتحان بھی آیا کہ کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا. اور وہ کیا امتحان تھا؟ بیٹے کی قربانی کا کہا گیا. بیٹا بھی وہ جو بڑھاپے میں ملا تھا، آنکھوں کا چین بھی ہے، دل کا قرار بھی ہے، عصائے پیری بھی ہے، اور پیشانی اتنی روشن ہے کہ اس میں نبی آخر الزمان کا نور چمک رہا ہے. اس بیٹے کو میری راہ میں ذبح کر دو. کتنا مشکل اور کٹھن امتحان تھا. تصور سے کلیجہ پھٹنے لگے، لیکن اللہ کا نبی ہاتھ میں چھری لے کے، رسی لے کر اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے. منا کی وادی میں وہ جو انوکھا اور البیلا واقعہ رقم ہوا ہے، جس کی یاد آج صدیوں کے بعد بھی باقی ہے، اور اس قربان گاہوں پر، اس قربان گاہ پہ کتنی محبتوں کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں. یہ کوئی تماشا تھوڑا تھا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی جائے. اللہ قرآن میں اس واقعہ کی منظر نگاری کی ہے. اللہ اکبر. ذرا دیکھیے، باپ نے بھی حد کر دی اللہ کے حکم کی تعمیل میں، لیکن بیٹے کا انداز بھی انوکھا ہی تھا. باپ پوچھتا ہے بیٹا میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے.
یہ باپ کی زبان سے سن کے بیٹے کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی، یہ باپ کیا بول رہے ہو؟ لیکن بیٹا کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بیٹا خاموش ہو جاتا تو یہ بھی امتثال امر تھا، کیونکہ سکوت رضا سے ہوتا ہے۔ بیٹا کہتا ٹھیک ہے ابا جی جو کرنا ہے کر لیں، یہ بھی کافی تھا۔ بیٹے باپ نے کہا تھا ذبح کرنا چاہتا ہوں تجھے، یہ دیکھا میں نے، بیٹا کہتا گردن رکھ دیتا ہاں ذبح کر لیں، یہ بھی مکمل امتثال امر تھا۔ لیکن بیٹا 2 قدم آگے بڑھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابا تفعل ما تؤمر، ماں میں عموم ہے، اے ابو جو بھی کرنا ہے کریے۔ ذبح کیا ہے؟ بدن کے ٹکڑے کرنا چاہو تو اسماعیل پھر بھی ماں تو صرف ذبح ہی نہیں ہے بلکہ جو بھی حکم ہے کیجیے۔ رہی بات میری ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے تڑپوں گا بھی نہیں، آپ دیکھیں گے صبر کر کے دکھاؤں گا، اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ یہ انوکھا واقعہ بھی رقم ہوا۔ ایک بات تھی، حضرت ابراہیم اس خواب کے سہارے چل پڑے، ہاتھ میں چھری ہے، وادی منع میں بیٹوں کو واقعتاً لٹا لیا۔ ذرا تصور تو کریں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے، انہوں نے طے کر لیا، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا، اور سچ مچ بیٹے کو باپ نے لٹا ہی لیا اور بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ پھر باپ نے چھری پھیر بھی دی، لیکن آواز کیا آئی؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز دی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ یہ کوئی تماشا تو تھا نہیں، لیکن بیٹے کی گردن پہ تو نے ویسے چھری پھیری تھی، اپنے گمان میں تو بیٹے کی گردن پہ چھری پھیری تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ذبح بیٹا نہیں ہوا تھا، دمبا ذبح ہوا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعتاً بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر دی تھی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ اس کا ترجمہ علماء نے کیا اس حال میں ہم نے ندا دی، واو عالیہ ہے نا، ونادیناہ، اس واو کا ترجمہ جو اس میں کمال حسن پیدا کر رہا ہے اور جس میں کمال بلاغت ہے، اس حال میں، کس حال میں کہ باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹے کی گردن پر باپ کی چھری ہے اور باپ چھری پھیر دیتا ہے، پھر پٹی کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ذبح بیٹا نہیں ہے، ذبح جو ہے وہ دمبا ہے۔ جبریل امین پاس کھڑے ہیں، بیٹا مسکرا رہا ہے، تو اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہوگی جو آسان کام نہیں تھا، بیٹا بھی زندہ سلامت کھڑا ہے۔ جبریل کا پاس موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دمبا جبریل لے کے آئے۔ واو حالیہ اس سارے نقشے کو بیان کر رہا ہے۔ اس حال میں پھر ہماری ندا جب پہنچی بندے کو تو ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دیا، یعنی یہ ماحول ہی کافی تھا ابراہیم کے تیقن کے لیے، اس کو یقین دینے کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمام ہے، اور بیٹا بھی بچ گیا اور قربانی بھی قبول ہو گئی، لیکن ساتھ آواز بھی آئی۔ یہ ہے واو حالیہ کا مفہوم، لیکن اردو کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کے مفہوم کو بیان کرتے۔ سب نے کہا اس حال میں ہم نے ندا دی، لیکن میں قربان جاؤں امام اہل محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی، اس آیت کریمہ پہ جو مفہوم انہوں نے بیان کر دیا حد ہی کر دیا، سب نے یہ ترجمہ کیا اس حال میں ہم ندا دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مخاطب پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ، جب ہم نے ندا دی کہ ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، وہ کیا منظر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آزمائشوں اور کٹھن مراحل سے گزرنے کے بعد یہ مرتبہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خلت کا تاج دیتا ہے۔ تو فرمایا ہم بندوں کو پرکھتے ہیں، آزماتے ہیں، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی اموال اور انفس اور ثمرات کی کمی سے، مالوں کے ضیاع سے، پھلوں کے ضیاع سے، جانیں بھی چلی جاتی ہیں، بھوک بھی کاٹنی پڑتی ہے۔ حضور فرمایا کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے دکھ سے اس راستے کے اندر۔ میں تو تبلیغ کرنے آتا ہوں تو رنگ برنگ کھانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر بھی میرا نخرہ نہیں دیکھا جاتا۔ میں خطیب ہوتا ہوں، مجھے اتنے پیسے چاہیے، اتنے نذرانہ پہلے چاہیے، اتنا نذرانہ بعد میں چاہیے، ایسے نوٹ نچھاور کرو، راستے میں پھول پھینکو، میرے ناز و نخرے نہیں دیکھے جاتے۔ میں تبلیغ کرنے آیا ہوں، ذرا ان کی تبلیغ دیکھو، ذرا ان کا انداز دیکھو، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی۔